بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں میں ڈوبا شخص اور ایک آیت قرآن۔ شہر کی ایک تنگ گلی میں واقع ایک فلیٹ میں سلمان اکیلا رہتا تھا۔ باہر سے دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ یہ ایک کامیاب نوجوان ہے، اچھی نوکری، اچھی تنخواہ، اچھا لباس۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ سلمان کی زندگی اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ وہ دن بھر کام کرتا، شام کو دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا اور رات کو تنہائی میں ایسے کام کرتا جن پر اس کا دل خود بھی شرمندہ ہوتا تھا۔ شروع میں وہ گناہ اسے کانٹوں کی طرح چبھتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کانٹے عادت بن گئے۔ نماز کبھی کبھار، وہ بھی بس جمعہ کی۔ قرآن بچپن میں پڑھا تھا، اب بس الماری میں رکھا تھا، کھولا نہیں جاتا تھا۔ سلمان اکثر خود سے کہتا، میں برا انسان نہیں ہوں، بس حالات ایسے ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں کبھی نہیں آیا۔ راتوں کو سوتا تو دل بے چین رہتا، آنکھیں بند کرتا تو ماضی کے گناہ سامنے آ جاتے۔ کبھی سوچتا اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو، پھر فوراً دل کو بہلا لیتا، اللہ غفور رحیم ہے، سب معاف ہو جائے گا۔ مگر یہ سوچ اسے توبہ تک نہیں لے جاتی تھی، بلکہ گناہوں میں مزید ڈبو دیتی تھی۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر اس کی ملاقات ایک پرانے جاننے والے بلال سے ہوئی۔ بلال پہلے سلمان کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، مگر اب اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ سلام دعا کے بعد بلال نے کہا، سلمان آج مغرب کے بعد مسجد آؤ، ایک آیت سننی ہے۔ سلمان ہنس دیا، یار تم بھی اب مولوی ہی بن گئے ہو؟ بلال مسکرایا، نہیں بس گمشدہ چیز مل گئی ہے، سوچا تمہیں بھی دکھا دوں۔ سلمان نے بات ٹال دی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ بلال کی بات اس کے دل میں کہیں اٹک گئی۔ اسی رات حسب معمول سلمان گناہ کی طرف بڑھا، مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ موبائل بند کر کے بستر پر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے بلال کی بات یاد آئی، ایک آیت سننی ہے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کیوں، مگر اس نے الماری سے قرآن نکالا۔ اس پر گرد جمی ہوئی تھی، یوں لگا جیسے وہ اسے دیکھ کر کہہ رہا ہو، کتنے دن بعد یاد آیا ہوں۔ سلمان نے قرآن کھولا، نہ کسی خاص نیت سے، نہ کسی خاص صفحے پر۔ نظر ٹھہر گئی ایک آیت پر، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں؟ بس یہ آیت نہیں تھی، سوال تھا، اور یہ سوال سیدھا سلمان کے دل پر لگا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی میرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے؟ کیا واقعی اللہ مجھے پکار رہا ہے؟ اسے اپنی پوری زندگی فلم کی طرح نظر آنے لگی، چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں، پھر بڑے گناہ، پھر توبہ کو ٹالتا ہوا دل۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو عام نہیں تھے، یہ شرمندگی کے آنسو تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، قرآن اس کے سامنے کھلا تھا، اور دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، اگر یہ وقت بھی گزر گیا تو پھر کب؟ اگر اب بھی دل نہ بدلا تو پھر کب؟ اس ایک آیت نے اس کے دل کے بند دروازے توڑ دیے تھے۔ اس رات سلمان نے وہ کام نہیں کیا جو وہ روز کیا کرتا تھا۔ اس رات وہ اللہ کے سامنے بیٹھا رہا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ فجر سے پہلے کھل گئی۔ یہ اس کے لیے عجیب بات تھی۔
دل میں ایک ہی خیال تھا، آج میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ وضو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، نماز میں الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے مگر دل حاضر تھا۔ سجدے میں جا کر اس نے کہا، یا اللہ مجھے بدل دے، میں خود سے ہار چکا ہوں۔ سلمان کی زندگی ایک دن میں کامل نہیں بنی، کبھی نفس نے اپنی پرانی راہیں دکھائیں، کبھی شیطان نے مایوس کرنے کی کوشش کی، مگر اب اس کے پاس ایک چیز تھی، قرآن کی وہ آیت۔ جب بھی دل کمزور ہوتا، وہ آیت اس کے کانوں میں گونجتی، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ کچھ مہینوں بعد سلمان نے بلال سے دوبارہ ملاقات کی۔ اس بار سلمان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے کہا، بلال تم ٹھیک کہتے تھے، ایک آیت کافی ہوتی ہے۔ بلال مسکرایا، بس دل زندہ ہونا چاہیے۔ آج سلمان بھی کامل نہیں مگر وہ اللہ کی طرف چل پڑا ہے، اور جو چل پڑے اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سبق: کبھی کبھی اللہ ہمیں لمبے خطبوں سے نہیں، صرف ایک آیت سے بدل دیتا ہے۔ اگر دل گناہوں میں ڈوبا ہو تو قرآن کھول کر دیکھ لیجئے، شاید وہی آیت آپ کے لیے بھی انتظار کر رہی ہو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔